إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا محترم مہمان علماء کرام اور معزز مقامی علماء کرام، ذمہ داران صوبائی جمعیت اور ذمہ داران ضلعی جمعیت اور ذمہ داران مقامی جمعیت اور دیگر سامعین اور سامعات، پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخر میں صدارت تقریر کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ چونکہ مجھے بھی ایک مہمان مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا اور مجھے جو عنوان دیا گیا تھا منہج سلف کیا اور کیسے، تو صرف میں اتنا اگر واضح کر دوں کہ منہج سلف کیا اور کیسے، تو اس کی روشنی میں ساری تقاریر جتنی بھی یہاں کی گئی ہیں ساری کی ساری آپ کے لیے مفید بن جائیں گی۔ تو اس لیے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ سوچ رکھا ہے کہ منہج سلف کیا اور کیسے بیان کر دوں، تاکہ آج جتنی بھی تقریر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری منہج سلف کی تائید میں یا منہج سلف کی یعنی وضاحت میں ساری کی ساری تقریر ہوئی۔ منہج سلف یہ لفظ آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ۔ پہلے تو علماء کرام کی زبانوں پر یہ لفظ تھا، اب عوام کی زبانوں پر بھی آنے لگا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو منہج سلف کیا ہے اور وہ کیسے سمجھ پائے۔ تو آج دنیا اس منہج سلف کو لے کر، سلفیت کو لے کر ہماری طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہی ہے کہ آخر یہ منہج سلف پیش کرنے والے یہ کون ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں، کیسے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت لوگوں تک پہنچنا، ہر گھر گھر پہنچنا، بلکہ ہر فرد تک پہنچنا بے حد ضروری۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نہج ینہج، نہجن، منہجن و منہاجن، یہ تمام عربی الفاظ ہیں۔ اس کے معنی ہی کسی بھی راستے کی وضاحت، یا یوں کہیے کہ کھلا راستہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کو، جتنے بھی اقوام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یا جتنی بھی امتیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی اور ایک کھلا واضح راستہ اس شریعت پر چلنے کا وہ بھی عطا فرمایا۔ اسی کو منہج کہتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے امت کو ایک شاہ راہ پر، ایسے شاہ راہ پر لا کر چھوڑا کہ جس کی رات بھی دن کے برابر ہے، رات بھی دن کے برابر ہے، جس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المنحۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یضلھا الا ھالک، کہ میں تمہیں قرآن و حدیث کی جو شریعت ہے اس کو واضح کرنے کے بعد ایک ایسے کھلے راستے پر میں نے لا کر ٹھہرایا ہے کہ جس کی رات بھی دن کے برابر ہے، جس سے جو بھی ذرا سا بھٹک جائے گا وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا۔ یہ واضح اور کھلا راستہ کیا ہے ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو صرف یہ چیز کیا ہے میں واضح کر کے میں چھوڑ دوں گا، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ تو دیکھیے یہ کھلا راستہ کیا ہے، یہ کہاں ہے اور کہاں یہ پایا جاتا ہے، یہ ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے اندر اختلافات کا ذکر کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلافات کے زمانے میں ہم کیا کریں،
اگر وہ اختلافات کا زمانہ ہمارے زمانے میں آ جائے یا پھر بعد میں آنے والوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائے تو اس وقت کیا کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس چیز کو پکڑو، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ یعنی میرے ساتھی جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے یہ نجات پائیں گے، اور یہی منہاج ہوگا اور یہی منہج ہوگا، یہی واضح راستہ ہوگا۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ابھی مولانا عبدالعظیم صاحب نے بتایا کہ آخر ان کے راستے کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ جیسے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے جیسے اسلام کو سمجھا، قرآن حدیث کو سمجھا، ویسے اور کسی نے نہیں سمجھا۔ اس لیے ان کی سمجھ کو بنیاد بنا کر قرآن حدیث پر چلنا یہی منہج ہے اور یہی منہاج ہے، اور اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ سلف سے مراد، سلف کا لفظ لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو ہم لفظ اہل حدیث سنتے تھے، اب سلفیت اور سلف کہاں سے آ گئی؟ اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں۔ علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے اس لفظ سلف کو قال بعض السلف قال سلف الامہ یہ کہا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ عام طور پر کہتے ہیں میں سلفی ہوں، سلف نے کہا، یہاں لفظ کے اندر فرق کرنی ہے کہ لفظ سلف استعمال کرنا ہے، سلف نہیں۔ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں، اچھے ہیں، قرآن حدیث پر چلے ہیں، ایمان ان کا کامل اور مکمل تھا، ان کو سلف کہا جائے گا، اور ان کے راستے کو اپنانے والوں کو سلفی کہا جائے گا۔ اگر اسی کو ذرا سا بدل کر آپ سلف کہتے ہیں کہ اس زمانے کے شریر لوگ، گزرے ہوئے لوگ ہیں، اس کے اندر جو برے لوگ جو گزر چکے ہیں، بری مثالیں، غلط راستہ لوگوں کو واضح کر کے گئے ہیں، ان کو سلف کہا جائے گا۔ اپنے آپ کو کوئی بھی سلفی نہ کہے بلکہ کیا کہیں؟ سلفی کہے۔ صرف یعنی ایک ہی حرف کے اندر جزم اور زبر دینے کا فرق ہے، لیکن کافی معنی بالکل بدل جاتا ہے، سلفی کہیں۔ تو اس وضاحت کے بعد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سلفیت سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اس منہج سلف یا فہم سلف پر بات ہو رہی تھی۔ مدراس کے اندر ایک جماعت نکلی ہے، یہ منہج سلف، یہ فہم سلف کیا ہے؟ قرآن حدیث دو ہاتھ ہیں، دو کتابیں ہیں، مسئلہ ختم۔ تو بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو بات اس طریقے سے ان کو سمجھائی گئی۔ دیکھیے قرآن و حدیث کو خوارج نے بھی سمجھا، ابھی خوارج کا بیان آپ لوگوں نے سنا ہے، شیعہ نے بھی سمجھا، معتزلہ نے بھی سمجھا، معطلہ نے بھی سمجھا، مشبہہ نے بھی سمجھا، یعنی سارے جہمیہ نے سمجھا، سارے لوگوں نے سمجھا، اور اسی طریقے سے صحابہ نے سمجھا۔ اب کس کی سمجھ کو لیا جائے گا؟ قرآن حدیث کو سارے گروہوں نے سمجھا، سارے فرقوں نے سمجھا، لیکن صحابہ نے بھی سمجھا۔ کس کی سمجھ کو لیا جائے گا تو صرف اور صحابہ کی سمجھ کو لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سمجھ کو معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر اے یہود و نصارہ تمہارا ایمان ویسا ایمان ہو جائے، تمہاری سمجھ ویسی سمجھ ہو جائے جیسے صحابہ کی سمجھ تھی، تو پھر تم ہدایت پر آئے، ورنہ ہدایت پر نہیں۔ تو آج اس زمانے میں اس منہج سلف کی وضاحت کی بے حد ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کو آج ہر فرقہ قرآن حدیثی کہہ رہا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہی کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے علماء کی سمجھ کے مطابق، اپنے عمراء کی سمجھ کے مطابق، اپنے قائدین کی سمجھ کے مطابق، اپنے بزرگوں کی سمجھ کے مطابق لوگ سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سمجھ کے مطابق ہم قرآن حدیث کو سمجھ کر چلیں گے، تو اس وقت ہم منہج سلف پر قائم رہیں گے، ورنہ ہم منہج سلف سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے آج بہت ضروری ہے کہ آج اس معیار پر ہم اترے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے معیار بہت سے رکھے ہیں،
کیونکہ قرآن حدیث کتابوں کے اعتبار سے حق کا معیار ہے. حق دیکھنا ہو تو لوٹ کر ادھر آؤ. جغرافیہ اعتبار سے مکہ اور مدینہ یہ دونوں حق کا معیار ہیں, اور حق کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان یارج الی المدینہ کما تارج الحیۃ الی جوہرہا, کیونکہ ایمان جو اصل ایمان ہے, جو سچا ایمان ہے, جو صحیح ایمان ہے, تم وہاں جا کر پاؤ گے, مدینہ کے اندر جا کر پاؤ گے. صحیح حدیث ہے. اور اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا معیار جو بتایا ہے 3 زمانوں کو بتایا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد کا, پھر اس کے بعد. 3 زمانوں کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ زمانے حق کا معیار ہیں. حق دیکھنا ہو تو پھر لوٹ کر اس زمانے کی طرف چل جاؤ, وہاں جا کر تم حق کو دیکھ پاؤ گے. اور آخری معیار, ذرا سا دل تھام کر بیٹھیے اور غور سے سنیے. آخری معیار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق, ایک جماعت کو رکھوں گا میں, قیامت تک باقی رہے گی, وہ حق کا معیار بنے گی, وہاں پر حق ہوگا. اور اس معیار پر اترنے والے کون ہی بتائیے. آپ کے لیے خوشخبری ہے, اگر اس معیار پر اگر آپ اتر جائیں تو ہم عقیدے کی حد تک, اپنی عبادات خاص کر کے نماز کی حد تک ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ حق کے معیار پر اترے, اور صحابہ نے جیسی نماز پڑھی ہے ویسی نماز پڑھے, صحابہ نے جیسا عقیدہ رکھا ہے ویسا عقیدہ ہم رکھے. لیکن اخلاق کے اندر ہم بھول جاتے ہیں. ہم حق کے معیار کیسے بنے؟ صحابہ تھے, اپنا حق کا معیار تھے, تابعین حق کا معیار تھے. چلتا پلتا حق کا نمونہ اگر نظر آئے تب لوگ حق کی طرف آئیں گے نا. کتابوں میں ہے, زمانے میں تھا, جی زمانے میں تھا, جغرافیائی اعتبار سے کہیں حجاز کے اندر ہے, مدینے میں اندر ہے, تو ہر شخص تو وہاں جاتا نہیں دیکھنے کے لیے. آپ اہل حدیث ہو, آپ حق کے معیار پر اتریے, آپ حق کا معیار ہیں. کب حق کا معیار بنیں گے؟ منہج سلف پر گامزن ہوں گے ہر میدان میں. آج اخلاق حسنہ کا بیان آپ کے سامنے آیا, صحابہ کے اخلاق کیا تھے وہ بیان کیے گئے. تو ان کا جو اخلاقی معیار تھا, اس معیار پر اترنے کے بعد آپ حق کے معیار کہلائیں گے. منہج سلف پر قائم ہونے والے, منہج سلف پر چلنے والے کہلائیں گے. اور اسی طریقے سے اتحاد پر بھی بہترین تقریر کی دکتور نے, بڑے مدلل انداز میں بڑی بہترین تقریر کی. اور ایک بات, پتے کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ کبھی کسی معاملے میں سب متحد ہو جائے تو اس کے اتحاد نہیں کہیں گے. اتحاد ہمیشہ قائم رہے, اتحاد دلوں کے اندر ہو, اتحاد علم کے اندر ہو, اتحاد ہماری عبادات کے اندر ہو, اتحاد ہمارے عقیدے کے اندر ہو, جب اس کو اتحاد کہا جائے گا. تو آج منہج سلف صرف اتحاد کا سبب بن سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں. وہ کیسے؟ آج ساری دنیا اپنی اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ دے, اپنے قائدوں کی سمجھ کو بالائے طاق رکھ دے, اپنے بزرگوں کی سمجھ کو بالائے طاق رکھ دے. قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ جائیں, سب ایک ہو جائیں گے, امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا. منہج سلف امت کو بھی متحد کر سکتا. اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ منہج سلف کی وضاحت کرتے ہیں مولانا عبدالعظیم نے, تو ماشاءاللہ اس طریقے سے مثالیں صحابہ کی, تابعین کی, تابعین کے بیان کر دی کہ اس معیار پر ہم اتریں تب حق کے معیار بنیں گے. یہ معیار ہے, جماعتی اعتبار سے معیار ہے. تو آج دنیا آپ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے, اور دوسری طرف آپ کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ اس منہج سے ہٹیں گے تو پھر خوارج ہو جائیں گے. خوارج کی مثال آپ کے سامنے رکھی گئی. یہ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر آج آہستہ آہستہ منہج سلف سے ہٹ کر منہج خلف کی طرف ہم آ رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے, آج ہمارا یہ منہج بن گیا ہے کہ ایک سلفی یا ایک اہل حدیث جہنم میں نہیں جاتا,
اس لیے کہ چاہے وہ جتنی بدمعاملیاں کر لیں، جتنی بھی نمازیں چھوڑ لیں، کچھ بھی چھوڑ لیں، کیا بھی کر لیں، صحیح عقیدے پر تو ہے اور شرک سے تو بچا ہوا ہے۔ یہ آج اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کہتا ہے تو یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے۔ اگر دوسری طرف اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ ہم یعنی جو بھی ہم کر لیں، جیسے بھی کر لیں، ہمارے لیے جنت ہے، یا تو ہم بالکل مرجئہ سے جا کر مل جائیں گے۔ عمل کے بغیر بھی وہ کہتے تھے کہ دل کے اندر عقیدہ ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس سے منہج سلف کے کچھ قواعد ہیں، کچھ معیار ہے، اس معیار پر اترنا ہے، اس معیار سے ہٹیں گے اخلاق کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے، تو پھر آپ منہج خلف کی طرف چلے جائیں گے، منہج سلف کی طرف نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب بہترین واضح طور پر مثالوں کے ساتھ منہج سلف اور منہج خلف کو سمجھا رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خوارج نے کہا ذرا سا اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اسلام سے باہر نکل گیا، اور دلیل انہوں نے کیا پیش کی؟ دلیل انہوں نے یہ پیش کی، کہا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ واللہ وہ مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے۔ کہا کہ جو بھی پڑوسی کو ستایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ یہ خوارج کا نعرہ تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی بھی کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو پورے نصوص کے ایک ساتھ رکھ کر سمجھنا ہے۔ بعض قرآن کی آیات کو دیکھا اور بعض کو چھوڑ دیا، بعض احادیث کو لیا، بعض کو چھوڑ دیا، تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی کو ستانے والا اسلام سے خارج ہو گیا۔ واللہ لا یؤمن، بات یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ واللہ لا یؤمن مؤمنا کاملا، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے باہر نہیں نکلتا، وہ گناہ کیا ہے لیکن ایمان کے اندر باقی۔ اور اسی طریقے سے مرجئہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جتنے بھی گناہ کرنے، من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، کہا انہوں نے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو منہج سلف سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر خالصاً بقلبہ، اس کی جو شرط لگائی گئی ہے حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خالصاً بقلبہ، ہاں وہ لا الہ الا اللہ کہے لیکن اس معیار پر اترے، تب چل کر وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ منہج سلف ہے۔ منہج سلف آپ اپنا لیں گے تو حق کے معیار کہلائیں گے۔ اسی لیے جو بھی حق لے کر چل رہے ہیں اہل حدیث، اسی وجہ سے آج ایک شخص پارلیمنٹ کے اندر ہم پر الزام لگانے کے بعد اس کو اپنا الزام واپس لینا پڑا۔ بدر الدین اجمل جو ایم پی کہلاتا ہے، غیر ذمہ دارہ حرکت، غیر ذمہ دارہ زبان اس نے استعمال کیا اور کہا کہ سلفی آج حکومت کے پاس متہم ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ تو اس بات کو واپس لینا پڑا، اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے منہج سلف ہمارے پاس رکھا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر مسلمان امن پسند نہیں، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ امن پسند اہل حدیث ہے، اس کے ہم واضح طور پر دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ آج عرس ہوتا ہے تو سڑکوں کے اوپر کتنی غلط حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اہل حدیث ایسی کوئی حرکت سڑکوں پر آ کر نہیں کرتا جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہو، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اور منہج سلف یہ کہتا ہے کہ احتجاج کرنا ہمارے پاس حرام ہے، جائز نہیں ہے، احتجاج ہمارا بڑا خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے کیا اہل حدیث کبھی کسی مسجد کو اٹھایا ہے؟ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے دیکھیے مسجدوں کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے پر کیسے الزام دھر سکتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ لیکن جس وقت پلم نیر میں مسجد ڈھائی گئی تب بھی ہم نے بڑی خاموشی کے ساتھ
بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی اسٹرائک کے، بغیر سڑکوں پر آنے کے ہم نے بڑی خاموشی کے ساتھ میمورنڈم دیا. سب تمام ڈسٹرکوں کے اندر الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا. ساری دنیا نے ان کو للکارا اور کہا کہ تم غلط ہو اور دوسروں کو غلط بتاتے ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج مسلمان الحمدللہ امن پسند ہیں اور ایک جہتی چاہتے ہیں اور یعنی ملک کے اندر امن امان قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر بالخصوص اہل حدیث سب سے زیادہ امن پسند ہے، سب سے زیادہ امن پسند ہے. کوئی اس کے تہوار کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی اور کوئی جلوس نہیں نکالتے، کسی کے حکومت کے خلاف نعرے نہیں لگاتے، بڑے امن کے ساتھ جیتے ہیں. انشاءاللہ امن کے ساتھ جیتے رہیں گے. اور ان کو ان لوگوں کو واپس لینا پڑا اور پارلیمنٹ میں جو تقریر اہل حدیثوں کے خلاف کی گئی تھی، باقاعدہ اس تقریر کو نکالنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. الحمدللہ حق غالب رہے گا بشرطے کہ بشرطے کہ اہل حدیثوں تم حق کے معیار بنو، منہج سلف کو اپناؤ اور اتحاد کا نمونہ بنو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.